الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعوننا وعياننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا وأولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشغالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نقد سارا پیر کامل کاملانہ رہنما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام کے گجرے نشانور کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر
جمعۃ المبارک کے پاک لمحات عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ بے کس پناہ میں وسعت احترام کی التجا ہے کہ اللہ پاک ہماری جمعۃ المبارک کی مقدس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند و بالا میں درجہ قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے عظمت شہداء، شہید جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے بندہ کلمہ حق کی بلندی کے لیے لڑتے لڑتے دشمن کے ساتھ ٹکرائے اور دشمن کے وار سے وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جان کر نذرانہ پیش کر دے تو ایسے بندے کو حقیقی شہید کہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک حقیقی شہید، نمبر دو حکمی شہید۔ حقیقی شہید کی تعریف پہلے ہم کر چکے ہیں کہ جو کلمہ حق کی بلندی کے لیے لڑے، ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرے جہاد کی صورت میں، اور دشمن اس پہ حملہ آور ہو کے اس کو اپنے وار کے ذریعے سے مار گرائے تو ایسے بندے کو حقیقی شہید کہتے ہیں۔ حکمی شہید کہ بندہ زہر سے مر جائے یا بندہ ڈوب کر مر جائے، شدید بخار کے مرض میں بندہ فوت ہو جائے، پیٹ کا مرض لاحق ہو جائے، دل کا عارضہ لاحق ہو جائے، ڈوب کر مر جائے، یا خدا پناہ کسی حادثے کا شکار ہو کے بندہ مر جائے تو ایسے بندے کو حکمی شہید کہتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مطلق شہید کا مقام بیان فرمایا ہے۔ جب کوئی مطلق قاعدہ آ جائے نا تو عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو شہید کا رتبہ بیان فرمایا، جو مقام بیان فرمایا، وہ حقیقی شہید پر بھی صادق آئے گا اور حکمی شہید پر بھی صادق آئے گا، کیونکہ وہاں پہ یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ مقام صرف حقیقی شہید کو دیا جا رہا ہے، حکمی شہید کو نہیں دیا جا رہا، چونکہ حکم مطلق ہے، حکم مطلق ہے، اور جب مطلق حکم آ جائے اس کا اطلاق بھی مطلق ہی ہوتا ہے۔ تو اب شہید کا رتبہ جو ہے وہ خواہ حکمی شہید ہو خواہ وہ حقیقی شہید ہو، شہید بہر صورت شہید ہے۔ شہید کو شہید کہتے کیوں ہیں؟ شہید کو شہید کہنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ اس کی جنت میں فوراً شہادت ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ شہید کو شہید کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ شہید کا معنی شاہد کا معنی حاضر بھی ہوتا ہے، تو اس کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اسی بنا پر اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے کہ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جب اس کی روح اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں تو ادھر اس کی روح پرواز کرتی ہے، قفس انسی سے نکلتی ہے، ادھر سبز کپڑے میں لپیٹ کر فوراً جنت میں حاضر کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ اور شہید کہنے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ شاہد کا معنی وعدہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ کلمہ الہ کی بلندی کے لیے کام کروں گا، کلمہ توحید کی بلندی کے لیے کام کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ پہرا دوں گا، جو بات اسلام کے خلاف ہوگی میں اس کے ساتھ ٹکرا جاؤں گا۔ چونکہ جو بندہ ہوتا ہے وہ کلمہ الہ کی بلندی کے لیے لڑتا ہے، توحید کی بلندی کے لیے لڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے لڑتا ہے،
تو جب یہ بندہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کو شہید اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جو اس نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا، جو اس نے رب کریم سے پیمان کیا تھا، اس بندے نے وعدہ پورا کر دیا ہے، اسی بنا پر اس کو شہید کہتے ہیں۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کا تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں، کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر، یہ جنگ بدر وہ جنگ ہے جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہوئی تھی، یعنی مسلم اور کفر پہلی بار ٹکرائے تھے، اس سے پہلے کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی تھی۔ غزوہ بدر سب سے پہلی جنگ ہے۔ جب یہ غزوہ ہوا تو آپ نے سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے کہ اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور اس کے مقابلے میں جو کفر تھا اس کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 سے زائد۔ جب یہ معرکہ ہوا، اللہ رب العزت نے اسلام کو فتح عطا فرمائی، اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ خیر، اسلام کے 14 مجاہد شہید کیے گئے۔ کتنے؟ 14 مجاہد شہید کیے گئے، 14 بندے اسلام کے مارے گئے۔ جب اسلام کے 14 بندے مارے گئے نا، تو کفار و مشرکین نے اپنی زبان میں بک کرنا شروع کر دیا، تبصرہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ بندے بے وقوف ہیں، اپنی جانیں ضائع کر بیٹھے، اپنے جسم ضائع کر بیٹھے، سانسوں کی ڈوری رک گئی، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کے گھر والے لامارس ہو گئے، یہ مر گئے، مٹی ہو گئے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ شریف کی اس آیت کا نزول فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں لڑتے قتل کیے جائیں، مارے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس بندے کی سانس کی ڈوری کٹ گئی، اللہ فرماتا ہے مردہ نہ کہو۔ اس بندے کا سر تن سے الگ ہو گیا، اللہ فرماتا ہے مردہ نہ کہو۔ ٹانگیں اس کی بکھری پڑی ہیں، بازو اس کے بکھرے پڑے ہیں، جسم کے اجزاء بکھرے پڑے ہیں، اللہ فرماتا ہے مردہ نہ کہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن ادھر ایک بندہ ہے، وہ چلتا بھی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ مردہ ہے، وہ کھاتا بھی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ مردہ ہے، سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ مردہ ہے، زبان چل رہی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ مردہ ہے، بندہ چل رہا ہے پاؤں سے، اللہ فرماتا ہے یہ مردہ ہے، اس کے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ مردہ، اس کے کان حرکت کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ مردہ ہے۔ لیکن ادھر ایک بندہ ہے، بولتا بھی نہیں، اللہ فرماتا ہے یہ زندہ ہے، چلتا بھی نہیں، اللہ فرماتا ہے یہ زندہ ہے، پکڑتا بھی نہیں، اللہ فرماتا ہے یہ زندہ ہے، اس کی سوچ کام نہیں کرتی، اللہ فرماتا ہے یہ زندہ ہے، اس کی سماعت کام نہیں کرتی، اللہ فرماتا ہے یہ زندہ ہے، اس کا سر الگ ہو گیا، اللہ فرماتا ہے یہ زندہ ہے، اس کے جسم کے اجزاء بکھر گئے، اللہ فرماتا ہے یہ زندہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جو مفسرین نے نقطہ لکھا ہے، جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس بندے کو مردہ کہا جا رہا ہے نا، وہ دراصل در مصطفیٰ سے دور ہو چکا ہے، در مصطفیٰ سے اس کا رابطہ کٹ چکا ہے، وہ لاکھ سنے، لاکھ بولے، لاکھ پکڑے، لاکھ چلے، لاکھ سوچے، اس کی سانسیں بھی حرکت کر رہی ہے، اس کی دھڑکن بھی چل رہی ہے، اس کا ساتھ بھی صحیح سلامت ہے، یہ مردہ ہے۔ لیکن ادھر اس کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ بندہ اپنے آپ کو در مصطفیٰ کے ساتھ مضبوطی سے جوڑے ہوئے ہیں، اس کا رابطہ در مصطفیٰ کے ساتھ مضبوط ہے، سانسیں نہیں بھی چل رہی، اجزاء سلامت نہیں بھی ہیں، سر تن سے الگ ہو گیا، ٹانگیں الگ بکھری پڑی ہیں، بازو الگ بکھرے پڑے ہیں، یہ زندہ ہے اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو نام خدا اور نام مصطفیٰ پر قربان کر دیا ہے، نام خدا اور نام مصطفیٰ پر قربان کر دیا ہے۔ اللہ مطلب بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے، تم ان کی زندگیوں کا اطراق کر سکتے نہیں، تم ان کی زندگیوں کا اندازہ لگا سکتے نہیں، تمہارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، تمہارے اندر وہ پاور ہی نہیں ہے۔ جب غزوہ بدر کے موقع پر کفار و مشرکین نے اپنی زبان پہ شہداء کے متعلق گفتگو کرنا چاہی یا کی،
تو اللہ رب العزت نے ان کا رد فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ شہید کی عظمت کے ساتھ کھیلے، شہید کی عظمت کو چھیڑے، شہید کی حرمت کا مال کرے، اس کی گواہیاں میرا رب دیتا ہے۔ شہید کی عظمت کی گواہیاں میرا رب دیتا ہے، میں نے کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر دوسرے مقام پہ چلو یہ نہیں کہ مردہ کہتے نہیں، چلو سوچ ہی لیں، تھوڑا سا ذہن میں گمان ہی کر لیں، تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی نفی فرما دی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے مارے جائیں، قتل کر دیے جائیں، ان کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، تمہارے ذہن کے کسی حصے میں بھی نہ آئے تو وہ مردہ ہے، تمہارے ذہن کے کسی حصے میں بھی نہ آئے وہ مردہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول دو تین طرح سے ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، رشتے میں حضور کے کزن بھی لگتے ہیں، اور یہ مفسر اعظم ہے اور مفسر اول ہے، سب سے پہلے مفسر یہ ہے تفسیر لکھنے والے۔ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ احد کے موقع پر لوگ شہید ہو گئے نا، تو جب یہ لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بعد ان کی روح کو سبز کپڑے میں لپیٹا گیا، ان کی روح کو سبز کپڑے میں لپیٹا گیا، اور وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگاتی پھرتی ہیں، اور جہاں سے ان کا جی چاہتا ہے وہاں سے یہ کھاتی پیتی ہیں، جس طرح ان کا جی چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو پاک روحیں ہوتی ہے، پاک نفوس ہوتے ہیں، ان کو یہ طاقت دی ہوتی ہے، ان کو یہ طاقت دی ہوتی ہے، ہمت دی ہوتی ہے، وہ کھاتے پھرتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ جنت میں حاضر ہوئے تو ان کی اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ان سے پیار فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کوئی اور تمنا ہو تو وہ پوری کر دی جائے۔ حالانکہ وہ جنت میں ہے، جب بندہ جنت میں چلا جائے وہاں پہ کون سی تمنا ہو سکتی ہے؟ لیکن شہید کی عظمت آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو شہادت اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں شہید عرض کرتے ہیں، اللہ ہمیں ایک بار پھر زندہ کر، ہمیں ایک بار پھر زندہ کر، ہم تیرے کلمہ کی بلندی کے لیے لڑے، تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے لڑیں اور دشمن کے ساتھ ٹکرائیں، اور پھر ہم شہید کیے جائیں۔ جو اس وقت لطف آیا تھا نا، جو اس وقت نظارہ آیا تھا، وہ ہمیں نظارہ دوبارہ چاہیے۔ اللہ فرمائے گا یہ تو ہمارے قانون کے خلاف ہے، یہ ہمارے نظام کے خلاف ہے، قیامت سے پہلے تمہیں زندہ نہیں کرنا۔ تو بندے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ جو تو نے ہم سے پیار فرمایا ہے نا، جو تو نے ہم سے محبت فرمائی ہے، جو تو نے ہم سے شفقت فرمائی ہے، اس کی خبر اپنے بندوں کو دے دے، اس کی خبر اپنے بندوں کو دے دے، تاکہ ان کو شہادت کے مقام کا پتہ چل سکے، ان کو شہادت کے رتبے کا پتہ چل سکے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کا شان نزول فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، انہیں مردہ کو مان بھی نہیں کرنا۔ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کے رب کے ہاں سے ان کو رزق دیا جاتا ہے جس کو وہ کھاتے پیتے ہیں۔ دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر کے والد محترم حضرت عبداللہ، یہ بھی احد میں شہید ہو گئے تھے۔ جب یہ احد میں شہید ہو گئے تو یہ حضرت جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمانہ میں حاضر ہوئے، آپ کے سلام پیش کیا، سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آپ کے علم میں ہے کہ میرے بابا شہید ہو چکے ہیں اور میرے بابا بہت سا قرض چھوڑ کے گئے ہیں،
مجھے بتائیں میرے بابا کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر سن، جب تیرا والد شہید ہوا، ادھر اس کی شہادت ہوئی، ادھر اس کی روح کو سخت کپڑے میں لپیٹا گیا اور جنت میں پیش کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے تیرے والد سے بے حجاب ہو کے کلام فرمایا، ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے۔ تو یہ شہید کا رتبہ ہے، یہ شہید کا مقام ہے۔ جو بندہ کلمہ حق کی بلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لڑے اور مارا جائے دشمن کے حملے سے، تو یہ اس کا مقام ہے۔ گرامی حضرات، اس طرح کی اور روایات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شہید ہے، اس کی جو زندگی ہے یہ روحانی ہے یا کیسے ہے، یہ جسمانی ہے؟ تو جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جسمانی زندگی ہے، ان کی جسمانی زندگی ہے۔ جو شہید ہو گیا، جو غازی ہو گیا، اور اس کے مختلف تجربے ہمارے ہاں ملتے رہتے ہیں۔ علم الدین غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ غازی ہو کر آئے، بعد میں ان کو شہید کیا گیا، تو 2 ماہ کے بعد ان کی قبر کو شائع کی گئی، تو ان کا جسم سلامت پڑا ہوا تھا اور اس قدر خوشبو آئی کہ پورا میاں والی معطر ہو گیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ شہید ہے یہ زندہ ہوتا ہے، اور اس کے رتبے، اس کے قصیدے میرا اللہ بیان فرمایا۔ کہتے جابر کے والد نے بھی یہی کہا، اے اللہ جو تو نے مجھ سے پیار فرمایا ہے نا، اس کی خبر اپنے بندوں کو دے تاکہ ان کے اندر شہادت کا رتبہ، شہادت کا جو جذبہ وہ پیدا ہو سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ خوش ہے، کون؟ شہید، جو اللہ کے فضل سے ان کو عطا کیا گیا ہے، اور وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نہ ان پہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم ہے، اور وہ خوش ہے اللہ کی نعمت، اللہ کے فضل کے ساتھ، اور اللہ مومنوں کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں کرواتا۔ نیکی ضائع ہونے والی نہیں ہے، بندہ نیکی کرے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ شہادت کا جذبہ کس قدر صحابہ میں تھا۔ ایک غزوہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہوئی تھی، یہ اپنی بیوی کے ساتھ شب زفاف گزار رہے تھے، پہلی رات شب زفاف گزار رہے تھے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے اعلان فرما دیا۔ جب جہاد کے لیے اعلان فرما دیا، انہوں نے تو نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، یہ ایک جذبہ تھا، ایک جذبہ تھا، ایک وقت تھا۔ آج مسلمان کا نہیں کتراتا، چھوڑو جی ہمارا کیا کام، مولویوں کا کام، مولوی لڑے ختم قوت کے لیے، ہم نے کیا لڑ کے کرنا، کیونکہ ہم تو بس چوری والے مسلمان ہیں، چوری کھانے والے مجنون ہیں، خون دے والے مجنون نہیں، ہم کیا کریں جی، مولویوں کا کام ہے یہ، بس یہ مولوی ویسے کرتے رہتے ہیں جی، ان کو کیا لگے جی سیاست ہے۔ اس بات کو بھی ہم نے سیاست بنا دی ہے کہ جو کلمہ حق کی بلندی کے لیے اٹھ کھڑا ہو، اس کو بھی ہم نے سیاسی بنا دی ہے۔ صرف اس کا قصور یہ ہے کہ یہ بندہ کلمہ حق کو بلند کر رہا ہے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر غسل کیے ہی تشریف لے گئے۔ جب بغیر غسل کیے تشریف لے گئے، صبح غزوہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہ حضرت حنظلہ شہید ہو گئے، دشمن سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب غزوہ ختم ہوا نا، تو اب شہداء کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، ان کے جسد خاکی ڈھونڈے جا رہے ہیں۔
جب سارے شہداء کو اکٹھا کر دیا، حضرت حنظلہ نہیں ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسبانہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ نہیں مل رہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چونکہ میرا حنظلہ اپنی اہلیہ کے ساتھ شب زفاف گزار کے جنگ میں آ گیا تھا، اب وہ شہید ہو گئے تو اللہ کے مکرم ملائکہ حنظلہ کو آسمانوں پہ لے کے گئے ہیں، غسل دے کے ابھی لے کے آ جاتے ہیں۔ شہادت کا جذبہ اس قدر کا، تو ہمیں شہادت کا اعزاز بھی یہ ملتا ہے کہ بندہ غسل کر کے نہیں آیا تھا، چونکہ شب زفاف کی وجہ سے غسل واجب تھا، تو اللہ نے اپنے مقرر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، میرے نبی کے غلام کو تم غسل دو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کا لقب دیا گیا، غسیل الملائکہ، یعنی جس کو ملائکہ نے غسل دیا۔ شہادت کا جذبہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کیا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وفی بلد حبیبک الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ یہ بڑی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جانا تو ہے یہ ایک نہ ایک دن، کسی نے یہیں پہ تو رہنا نہیں ہے، جو آیا اس نے جانا ہی جانا ہے، لیکن اللہ کرے شہادت کی موت آ جائے، شہادت کی موت کا لطف بھی ہونا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وفی بلد حبیبک الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر اور اپنے حبیب کے شہر میں موت عطا کر۔ شہادت کی موت بھی آئے تو کہاں پہ آئے؟ تیرے حبیب کے شہر مدینہ میں آئے، تیرے حبیب کے شہر مدینہ میں آئے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی، انہیں کہیں آرزو سینے وچ مرا شہر مدینے وچ او دفن مدینے وچ تمہیں ٹھنڈی قبر میری۔ حضور کا شہر ہو پھر شہادت کی موت ہو تو کمال نہ ہو جائے؟ تو یہ شہادت کا رتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور امام الانبیاء ہیں، سرکار کا اعزاز یہ ہے، سرکار کا مقام یہ ہے، سرکار کی شخصیت یہ ہے، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اللہ فرماتا ہے حبیب تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں نے اپنا رب ہونا ظاہر نہیں کرنا تھا۔ سب کچھ توحید کے لیے بنایا، کی نہ کیتا یار نے یار واسطے رب میں فلاں سجایا نے سرکار واسطے، اللہ نے عرشا فرشا دے لایا نے رون کا کھیڈا رچائیاں سونے دے سب پیار واسطے۔ اللہ کریم نے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے پیدا فرمایا، لیکن حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ میری خواہش یہ ہے کہ تیرے راہ میں لڑوں، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ حضور خود فرما رہے ہیں۔ کیوں فرما رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو شہادت کا جذبہ دینے کے لیے اور شہادت کا رتبہ دینے کے لیے۔ دیکھیں نا، جب یہاں پہ کسی کو کنڈا چبھتا ہے، کانٹا چبھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے نا، کہ ہلکی سی اس طرح کوئی کر دے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ادھر جو شہید ہو رہا ہوتا ہے اس پر گولی چل رہی ہوتی ہے، تلوار چل رہی ہوتی ہے، خنجر چل رہا ہوتا ہے، جسم چور و چور ہو چکا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے تکلیف کیوں نہیں ہوتی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امیہ بن خلف مارتا تھا، بڑا مار جب تھک گیا، ایک دن کہتا بلال تکلیف نہیں ہوتی؟ کہاں ہوتی ہے؟
کہا روتے کیوں نہیں ہو؟ کہا جب تو مارتا ہے دیکھتا نہیں میں آنکھوں کو بند کر لیتا ہوں؟ کہا بالکل کرتے ہو۔ کہا میں آنکھیں بند کرتا ہوں سامنے یار آ جاتا ہے، سامنے یار آ جاتا ہے، جب سامنے یار آ جائے تو پھر تکلیف کدھر جائے، پھر تکلیف کون سی ہو؟ تو یہی ہے جب بندہ شہید ہوتا ہے، ادھر تلوار چل رہی ہوتی ہے، جسم کے خنجر چل رہا ہوتا ہے، خون بہ رہا ہوتا ہے، جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہوتے ہیں، سر تن سے الگ کیا جا رہا ہوتا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ادھر وہ بندہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ بے حجاب ہو کے اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے، اللہ بے حجاب ہو کے اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب سامنے رب ہی آ جائے، جب سامنے رب ہی آ جائے، پھر بندے کو تکلیف کاہے کی ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ دوسرا احساس کیا ہے کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے، جتنا مرضی گناہ گار ہے، کلمہ حق کی بلندی کے لیے لڑا، کلمہ حق کے لیے آواز کو بلند کیا، میدان عمل میں نکلا، میدان جہاد میں اترا اور دشمن کے ساتھ ٹکرایا، دشمن کے وار سے وہ بندہ مارا گیا، ادھر اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، جب وہاں پہ زمین پہ گرتا ہے، اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سارے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شہید کے بڑے احساسات ہیں، بڑا رتبہ ہے شہید کا۔ دیکھیں نا، اگر کوئی مفتی صاحب کا انتقال ہو جائے، وصال ہو جائے، تو مفتی صاحب کا جو اصل لباس ہے وہ اتار لیا جاتا ہے، اور مفتی صاحب کو غسل دیا جاتا ہے، خواہ جتنا مرضی امام ہو، جتنا مرضی مفقہ ہو، جتنا مرضی محدث ہو، مفسر ہو، مبلغ اسلام، غوث قطب ابدال، سب کو غسل دیا جاتا ہے، چونکہ موت ایسا عارضہ ہے کہ اس سے بندے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل دینا ہوتا ہے، اور غسل کے بعد یہ کپڑے پہن سکتے نہیں، کپڑے بھی بدلیں گے، غسل بھی دینا پڑے گا، غسل کی تیاری کرو جی، جنازے کا وقت ہو رہا ہے، کفن تیار کرو، کفن کو سیدھا کرو، اتنی چادر لے کے آؤ، یہ کرو وہ کرو۔ لیکن جو بندہ کلمہ حق کی بلندی کے لیے لڑتا ہے، اپنے وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اپنے اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اپنی دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، ہوتا کیا ہے جب وہ شہید ہوتا ہے، نہ تو اس کو غسل دیا جاتا ہے، نہ اس کا لباس بدلا جاتا ہے۔ وہ کس نے بڑی پیاری بات کی، وقت دلیل سے وہ بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، دلیل سے وہ بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی، کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی۔ یہ شہید کا احساس ہے، یہ شہید کا رتبہ ہے، اور کس قدر یہ شہید کو احساس دیا جا رہا ہے کہ کلمہ حق کی بلندی کے لیے لڑا ہے، کلمہ حق کے لیے۔ پھر دیکھیں ہمارے ہاں برے صغیر میں کچھ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ کیا ہے، تو پھر اللہ نے ان کو غازی بھی بنایا، پھر انہوں نے شہادت کا رتبہ بھی چکھا، شہادت کا مزہ بھی چکھا، اور انہوں نے پکڑ کے کہا کس کس کی بات کی جائے، کس کس شہید کا یا کس کس غازی کا ذکر کیا جائے۔ کہ غازی مرید حسین کو دیکھیں تو یہ چکوال کا بندہ تھا، اس کو پتا چلا کہ دہلی میں ایک بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، سکھ ڈاکٹر ہے، اس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے، اس کا نام تھا مرید حسین۔ کہاں پہ رہتا تھا؟ چکوال پہ۔ پتا چلا کہ میرے رسول کی توہین ہو گئی ہے، شہادت کا رتبہ دیکھیں، شہادت کا جذبہ دیکھیں، چاہتے ہوئے شادی کو، اس کا نام مرید حسین ہے،
اس کی بیوی کا نام کنیزہ فاطمہ ہے۔ یہ اپنی اماں کے پاس آیا، کہتا اماں میرا نام کیا ہے؟ بتانے لگا کہ ہمارے بڑوں میں صرف اس دور کی بات نہیں ہے، آج کے مسلمان جو ہوگی کچھ ایک صدی پہلے گزرے ہوں گے یا صدی سے بھی کم ہوگا کہ ان کے اندر کس قدر جذبہ تھا۔ آج تو ہم بولتے لوگ ہیں، آج تو ہم ڈرتے ہیں گولی مار جائے گی، مار جائے گی، بھائی مرنا نہیں ہے دنیا میں، کس کے لیے مرنا کے لیے تو آئے اور کس کے لیے آئے ہیں، مرنا تو ہے۔ تو مرید حسین اپنی اماں کے پاس آیا، کہتا اماں میرا نام کیا ہے؟ کہا تجھے پتا نہیں ہے؟ کہا اماں مجھے پتا ہے لیکن تو بتا۔ کہا میں نے بیٹا تیرا نام مرید حسین رکھا ہے۔ تو کہنے لگا اماں جس کا میں مرید ہوں اس کے نانے کی توہین ہو گئی ہے، اس کے نانے کی توہین ہو گئی ہے، مجھے اپنا دودھ بخش، مجھے معاف کر، میں اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا جب تک رسول اللہ کے دشمن کا خاتمہ نہیں کر لوں گا۔ پھر ماں بھی مرید حسین کی تھی، آج کی ماں نہیں تھی، بیٹا اندر داخل ہو جاؤ، گھر سے باہر نہ نکلا، حالات خراب ہے، مولویوں نے سیاست کی ہوئی ہے، مولوی اپنے لیے نکلے ہوئے ہیں، مولویوں کو زیادہ شوق ہے گولیاں کھانے کا، آپ جا کے کھا لیں، بیٹا باہر نکلا، حالات خراب ہے۔ ماں نے کہا بیٹا اگر میرا بیٹا ہے تو اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھنا جب تک رسول اللہ کے دشمن کا کام تمام نہ کر، جب تک رسول اللہ کے دشمن کا کام تمام نہ کر لے۔ اچھا ہوا کیا؟ مرید حسین اپنی اماں سے ہو کر اپنی بیوی کے پاس گیا، چند دنوں شادی کی۔ مرید حسین کی اماں نے کہا بیٹا تیری بیوی ہے، چند دنوں شادی کو، کہیں اس کی محبت غالب نہ آ جائے۔ کہا اماں جس سے میں پیار کرتا ہوں، جس کا میں مرید ہوں، اس کی محبت پہ کسی کی محبت غالب نہیں آ سکتی۔ اگر میری بیوی نے مجھے اجازت دی تو ٹھیک، ورنہ بھی میرا راستہ روک نہیں سکتی۔ وہ گیا، اس کی بیوی مصلی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہی تھی۔ اس نے کہا میرا نام کیا؟ کہا میرا سرتاج قوم، کیا بات کرتے ہو؟ کہا نہیں تو میرا نام بتا۔ کہا میرا نام مرید حسین ہے۔ تیرا نام مرید حسین ہے؟ کہا جس کا میں مرید ہوں اس کے نانے کی توہین ہو گئی ہے، مجھے اجازت دے۔ بیوی نے دامن پکڑ لیا، کہا تجھے کیا ہے؟ مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس نے کہا صاحب روکنے کے لیے نہیں کہہ رہی، مجھے بھی ساتھ رہ کر تو حسین کو راضی کری، میں فاطمہ کو راضی کروں گی۔ تم حسین کو راضی کرنا، میں فاطمہ کو راضی کروں گی۔ مرید حسین نے اپنی اہلیہ سے کہا شاباش، مجھے تجھ پہ یہی توقع تھی اور یہی مجھے امید تھی کہ تو اس قسم کا جواب دے گی۔ کہا تم یہاں پہ بیٹھ کے دعا کرو، جنت کے گیٹ پہ ہماری ملاقات ہوگی، جنت کے گیٹ پہ ہماری ملاقات ہو گئی۔ یہ شہادت کا جذبہ دیکھیں، بندہ چکوال سے دہلی پیدل گیا، چکوال سے دہلی پیدل گیا، ڈاکٹر سنگھ کا گھاٹو تھا، اس کی بیوی لکھتی ڈاکٹر کی، یہ اخباروں میں چھپا کہ جب یہ بندہ داخل ہوا تو اس نے میرے شوہر کی چار پائی کو ٹھوٹا لگایا، کہا اٹھ، کہیں یہ نہ کہنا کہ رسول اللہ کا عاشق آیا تھا تو مجھے سوئے ہوئے مار گئے، اٹھ کر میرا مقابلہ۔ اور اس ڈاکٹر کی بیوی کہتی ہے کہ میں حیران ہوں کہ حملہ بھی میرے شوہر نے کیا اور تب تک میں نے اپنے شوہر کو دیکھا، اس کا کام تمام کیا۔ مرید حسین گھر سے نکلا، شور ببا ہو گیا کہ مسلمانوں نے ڈاکٹر سنگھ کو مار دیا، اس کا کام تمام کر دیا، پولیس آئی پکڑنے کے لیے۔ تو مرید حسین پانی کے تالاب میں چھلانگ لگا کے غسل کر رہا تھا، کپڑے صاف کر رہا تھا۔ ایس ایچ او نے کہا اوے ایک مارتا ہے اور پانی میں بھاگتا ہے۔ اس نے کہا چپ کر، بکواس نہ کر، اگر پانی میں بھاگنا ہوتا تو چکوال سے دہلی آنے کا کیا مطلب تھا؟ میں اس لیے نہیں پانی میں آیا کہ میں بھاگنا چاہتا ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میرے کپڑوں پہ رسول اللہ کے دشمن کا نجس خون پڑا ہے، میں اس کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کو دور کرنے کے لیے آیا۔ پھر مرید حسین کو گرفتار کر لیا گیا، وکیل پہنچے کہ تیرے جیسے مائیں، تیرے جیسے پوتر بیٹے مائیں روز نہیں جلتی، کوئی اپنا بیان بدل لے، تو کہے میرے پاس کوئی نہیں تھا، ہم سب کچھ کر لیں گے۔ مرید حسین بڑا ہی رویا، اس نے کہا ایک ہی تو کام زندگی میں اچھا کیا ہے، ایک ہی تو کام زندگی میں اچھا کیا ہے، اب اس سے مکر جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ذیبقار مرید حسین کے پاس بڑے مقالا، بڑے علماء، بڑے حفاظ، بڑے قرا، بڑے پیر، بڑے لوگ پہنچے۔ کسی نے کہا یہ اپنے پیر کی بات نہیں موڑتا، ان کے پیر تھے ادھر جیلم کے پاس رہتے تھے، جیلم اسٹیشن پہ ان کو لایا گیا، معذور تھے، بوڑھے تھے،
ان کو پالکی میں بٹھایا گیا، پالکی میں ٹرین میں بٹھا کر دہلی لے جایا گیا۔ جب اب وکلاء خوش ہیں، وہاں پہ سارے مسلمان کمیونٹی خوش ہے کہ پیر صاحب کہہ دیں گے تو مرید حسین اپنا بیان بدل لے گا، اس کی جو جان ہے وہ بچ جائے گی، اس کی جان بڑی قیمتی ہے۔ لیکن جب پیر صاحب آئے، اس نے کہا مرید حسین پیر آ رہا ہے۔ مرید حسین ایک صلاحوں سے دیکھتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرا پیر آ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے میرا پیر آ رہا ہے۔ جب پیر صاحب سامنے آئے، پیر نے مرید کو دیکھا، مرید نے پیر کو دیکھا۔ اب وکلاء اس اقتدار میں ہے کہ پیر صاحب کہیں گے بیان بدل دے۔ اب جب پیر صاحب نے دیکھا تو پیر صاحب نے کہا مرید حسین جو کر دیا ہے اس میں پکے رہنا، جو کر دیا ہے اس پہ پکے رہنا۔ وکلاء کہتے ہیں حضرت آپ نے تو اور آگ لگا دی، ہم تو آپ کو اس امید پہ لائے تھے کہ آپ کہیں گے تو بیان بدل دے گا، آپ نے تو اور آگ لگا دی۔ کہا بیٹا جو میں نے دیکھا آیا میں اس لیے تھا، واللہ اللہ کی قسم آیا میں اس لیے تھا کہ میں کہوں گا بیان بدل دے تو بیان بدل دے گا، تیری جان بچ جائے گی، لیکن جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ کہا کیا آپ نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دائیں سائڈ میں دیکھا تو مصطفیٰ کھڑے ہوئے تھے اور بائیں سائڈ میں دیکھا تو مرتضیٰ کھڑے ہوئے تھے، مصطفیٰ بھی آئے ہوئے تھے، مرتضیٰ بھی آئے ہوئے تھے۔ اور مرید حسین نے پیر صاحب کا شکریہ ادا کیا، پیر صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد مولا کائنات کا شکریہ ادا کیا، پھر حضور کے جلووں میں گم ہو گیا۔ کہتا ہے بڑی بندہ نوازی کی وقت نظارہ پائے، بڑی بندہ نوازی کی کے وقت نظارہ پائے، ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ گونج پڑ جائے ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا اللہ۔ میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ، نہیں ہے آپ بن کو ہی ہمارا یا رسول اللہ۔ یہ شہادت کا جذبہ تھا، اس شہادت کا جذبہ رنگ لایا۔ دیکھیں یہ شہادت کا جذبہ یہ کہ چل کر خود رسول اللہ تشریف لے کے آ گئے، مرتضیٰ بھی تشریف لے کے آ گئے، مرید کے پاس پیر جا رہا ہے کہ شہادت کے جذبے سے اس نے میدان عمل میں چھلانگ لگائی۔ تو شہادت یہ اعزاز ہے کہ اس کے صدقے سے بندے کو قرب خدا بھی ملتا ہے، قرب مصطفیٰ بھی ملتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک حدیث پاک کو سماعت کرتے چلے جائیں، شہید کا بڑا رتبہ، غازی کا بڑا رتبہ، لیکن جتنا بڑا رتبہ ہے نا اتنا بڑا امتحان بھی ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے اتنا بڑا امتحان ہے۔ وہ کسی بڑی بات ہے کہ یہ رائے حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ رائے حق ہے سنبھل کے چلنا، یہ رائے حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پہ، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا سہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا۔ یہ رستہ بڑا اوکھا ہے، رستہ بڑا مشکل ہے۔ سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، بس آخری حدیث جو کہ کل کا مجھے بتایا گا، ٹائم کی اب میں نے پابندی کرنی ہے، آخری حدیث مجھے کل احساس ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ تشریف لائے،
رسول اللہ کے وصال کے بعد رسول اللہ کے منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، کہا قال رسول اللہ، اتنی بات پڑی بے ہوش ہو گئے، اتنے بات پڑی بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تلیوں کو جسا، پانی پلایا، جو بھی کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو ہریرہ کو فاقہ ہوا، پھر منبر پہ تشریف فرما ہوئے، پھر پڑھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بے ہوش ہو گئے۔ یار ان لوگوں نے حدیثوں پہ عمل کیا، ان لوگوں نے حدیثوں کو سمجھا۔ میرے پاس یہ وقت نہیں ہے، 1:30 بج گیا، ابھی کچھ نوابوں کی طرح چلے آ رہے ہیں، میں تو جمعے کو خطبہ نہیں سن سکتا، میں تو 1:45 کا بیٹھا ہوں۔ وقت کی پابندی مجھے سکھلائیں گے، اچھی بات ہے، سکھلانی چاہیے، لیکن آپ بھی تو کرنا جناب۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا مطلب نیکی ہے۔ میں بندی کر سکتا تو پھر آپ بھی ماشاءاللہ بسم اللہ ہے، میدان جڑے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ میں تو آپ کے لیے بیٹھا ہوں، 1:45 خطاب کر رہا ہوں کہ میں نے سبق کو سنانا ہے، سبق کے لیے تیاری کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے حدیثوں پہ عمل کیا، قال رسول اللہ، بے ہوش ہو گئے۔ تیسری بار پھر بے ہوش ہو گئے، پھر حضور کے منبر پہ اپنے جسم کو سنبھالا، کہا میں نے گنبد خضرا کی مکین سے زبان سے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں 3 بندوں کو پیش کیا جائے گا۔ کتنے بندوں کو؟ 3 بندوں کو پیش کیا جائے گا۔ نمبر 1 قاری، نمبر 2 سخی، نمبر 3 شہید۔ 3 بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، قاری، سخی اور شہید۔ اس کے ساتھ آپ جتنے بھی لے سکتے ہیں، اس کے قیاس کر کے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے قاری سے مخاطب ہوتا ہے۔ جی قاری صاحب، دنیا میں کیا کرتے رہے؟ اور تیرا قرآن پڑھا، تیرا قرآن پڑھایا، تلامذہ پیدا کیے، انہوں نے آگے پڑھایا، انہوں نے آگے پڑھایا، انہوں نے آگے پڑھایا۔ میں مر گیا لیکن یہ صدقہ چلتا رہا، یہ صدقہ چلتا۔ میں نے خود بھی بڑا قرآن پڑھا، میں نے قرآن پڑھایا بھی، میرے شاگردوں نے پڑھایا، میرے شاگردوں نے پڑھایا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، میں نے تیری کتاب پڑھی، کتاب پڑھائی، جھوٹ کیسے؟ اللہ فرمائے گا تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ کہیں یہ بڑا اچھا قاری ہے، لوگ تیرے نعرے مارے، لوگ تیرے فیسے دے، بڑا اچھا تو واعظ ہے، بڑا اچھا واعظ ہے، تو بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، لوگ تیرے نعرے مارے۔ وہ ہم نے دنیا میں لگوا دی تھی، دنیا میں تیری واہ واہ کروا دی تھی، دنیا میں تیری بلے بلے ہو گئی تھی، تیرے نعرے بھی بج گئے تھے، تیرے قصیدے بھی پڑھے گئے، تیرے اشتہارات بھی لگ گئے، جو تو نے سوچا تھا ہم نے اس قصیدہ تجھے وہیں پہ دے دیا، اب تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتوں سے حکم ہوگا اسے جہنم میں گھسیٹ کر دیں گے۔ اخلاص بہت ضروری ہے میرے بھائی، جو بھی نیکی کرے، جو بھی سخاوت کرے، شہادت کا رتبہ حاصل کرے، غازی بن کے آئے، مجاہد بنے، اس کے ذہن میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اس کے ذہن میں اخلاص ہونا چاہیے۔ سخی آئے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا جی کیا کرتے ہیں؟ بولا تو نے مجھے بڑا مال دیا، پھر میں نے تیری مخلوق پہ خرچ کیا، تیری مخلوق کے جو غرباء تھے، جو فقراء تھے، محتاج تھے، ضرورت مند تھے، میں نے ان پہ خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا اچھا جی، وہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ مطلب وہ کیسے؟ تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ کہیں کہ اس نے تیز دماغی شادیاں کرتا ہے، تو اس لیے خرچ کرتا کہ لوگ کہیں یہ بندہ بڑا سخی ہے، تو اخبارات میں اشتہارات دیتا تھا۔ پھر بھی میں بتاتا ہوں اس کے 2 پہلو، اگر یہ پہلو ہے کہ مجھے دیکھ کے کوئی اور خرچ کرتا جائز، اگر یہ پہلو ہے کہ لوگ کہیں واہ 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 آج صاحب نے بڑی سخاوت کر دی، آج صاحب نے کمال کر دی، اتنی اجتماعی شادیاں کروا دی، اتنے بچوں کو جہیز بنا کے دے دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، پھر ان کو کیمروں پہ لے کے آیا جاتا ہے، ان کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔
یہ کرے کہ اتنا خرچ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو دیکھ کے کوئی کرے، لیکن جس کو دے رہے ہیں اس کا پردہ ظاہر نہ ہی ہو تو اچھی بات ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کا وصال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہے تو آپ کے جسم پہ، آپ کی کمر پہ گولیوں کے نشان تھے، تو لوگ جب غسل دینے لگے تو کہا یہ اتنے بڑے امام ہیں، یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ خادم نے کہا چپ کرو، امام کی عظمت کا مسئلہ نہ ہوتا تو کبھی نہ بتاتا، یہ وہ ان گولیوں کے نشان جو امام رات کے وقت اپنے کمر پہ لادتے تھے اور غریبوں کو دے کے آتے تھے۔ یہ دادا ہمارے اکابر، یہ دادا ہمارے بڑوں کا، تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو سخاوت اس لیے کرتا تھا کہ لوگ کہیں یہ بندہ بڑا سخی ہے، لوگ کہیں اس نے بڑی سخاوت کی ہے، وہ ہم نے دنیا میں کہلوا دیا تھا، اب وہ جھوٹ بولتا ہے، پھر تو اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ، پھر شہید کو پیش کیا جائے گا۔ جی کیا کرتے رہے ہو؟ بولا میں نے اپنے بچے چھوڑے، میں نے اپنی بیوی چھوڑی، میں نے اپنا ماں باپ چھوڑا، میں نے اپنے بہن بھائی چھوڑے، میں نے اپنے اعزاء اقربا دوست احباب یار بیلی سجن سب چھوڑے، وطن چھوڑا، کس لیے؟ کہ جا کے تیرے بندوں کا پہرا دوں، بارڈر پہ چلا جاؤں، دشمن کے ساتھ لڑائی کروں، تیرے کلمہ حق کے بلندی کے لیے ظالم کے ساتھ ٹکرا جاؤں، میں پھر شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی عدالت میں تو کوئی نہ ہیر پھیر ہو سکتا نا، ہمارے تو ماشاءاللہ چلتا ہے، اب اس طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ وقت ہے نہیں میرے پاس، ہمارے تو بڑا کچھ چلتا ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے، یہاں پہ تو فیصلے بکتے ہیں، عدالتیں بکتی ہیں، اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، میں تو شہید ہوا تھا، اللہ فرمائے گا تو شہید ہوا تھا، میں کہہ رہا تو شہید ہوا تھا، تو غازی ہوا تھا، تو مجاہد بھی تھا، لیکن تو شہید اس لیے ہوا تھا کہ لوگ مجھے شہید کہیں، تو غازی اس لیے ہوا تھا کہ لوگ مجھے غازی کہیں، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ مجھے مجاہد کہیں، وہ ہم نے لوگوں سے تجھے مجاہد بھی کروا دیا، ہم نے لوگوں سے تجھے غازی بھی کروا دیا، ہم نے لوگوں سے تجھے شہید بھی کروا دیا، تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، صرف تو اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ اخلاص بہت ضروری ہے، جو بھی نیکی کریں، جو بھی خدمت کریں، کسی کے ساتھ نیکی کریں، کسی کے ساتھ بھلائی کریں، تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ذہن میں ہونی چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص، اللہ کی رضا کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، شہداء کے مقام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔